میرے سننے والوں، میرے کلام سے پہلے آپ تک میرا سلام پہنچے۔ میں ہوں مسز دستگیر نازش، آپ کی سوچوں کی ترجمان، آپ کی اپنی شاعرہ۔ آج جی چاہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک لکھنے والا کس طرح چیزوں کی منظر کشی کرتا ہے اور شاعری میں اس کی کیوں اہمیت ہے۔ شعر پڑھوں گی۔ وہ آبشار جروکے مدر سروں کی صدا، وہ آبشار جھروکے مدھر سروں کی صدا، وہ گرتے ہونٹوں پہ قطرے وہ مست مست ہوا، وہ گرتے ہونٹوں پہ قطرے وہ مست مست ہوا۔ آپ ذرا سوچیں، بلندی سے پانی نیچے گرتا ہو اور کوئی انسان اس کے پاس کھڑا ہے، ٹھنڈک کا احساس، بلندی سے نیچے آنے کا احساس، ان کی بڑی اہمیت ہے۔ ٹھنڈک کا احساس انسان کی پوری شخصیت کو، پورے کردار کو ایک نکھار بخش دیتی ہے۔ اور جو اوپر سے نیچے گرنے کا کانسیپٹ ہے کہ کوئی چیز اوپر سے نیچے آ رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ چیز انتہائی عاجزی کی حدوں کو چھونے جا رہی ہے۔ یہ ایک اس کے اندر چھپا ہوا راز ہے۔ اور جب کوئی چیز عاجزی اختیار کر لیتی ہے، وہی اس کی بلندی ہوتی ہے۔ ہر انسان، ہر چیز اپنی عاجزی سے اپنی بلندی کی طرف جاتا ہے، اور یہی اس کی شناخت ہے۔ تو آبشار کا پانی نیچے گر رہا ہے۔ جب آبشار کا پانی نیچے گرتا ہے تو نیچے گرنے کی وجہ سے جو نیچے کی سطح ہے، اس کے ساتھ جب پانی ٹکراتا ہے تو اس میں پانی کی بوندیں اوپر کو اٹھتی ہیں، بہت موتیوں کی طرح وائٹ وائٹ قطروں کی شکل میں۔ جو انسان پاس کھڑا ہے اس کے اوپر وہ گرتی ہیں، اس کے جسم کو لگتی ہیں، اس کے چہرے کو ٹچ کرتی ہیں۔ وہ کانسیپٹ دیا کہ کوئی آبشار کے پاس ہم کھڑے ہوں تو کس طرح کا منظر ہے۔ وہ گرتے ہونٹوں پہ قطرے وہ مست مست ہوا، وہ ہونٹوں پہ پانی کے قطرے گرتے ہیں، لگتے ہیں آ کے، جو نیچے گر کے پھر اوپر کو اٹھتے ہیں، اور ہوا جو ہے وہ مست مست ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ بڑی دھیمی، بڑی ٹھنڈی، سکون بخشنے والی ہوا جو ہے وہ چل رہی ہے۔ کیونکہ جب بھی کوئی چیز نیچے گرتی ہے، اس کے ارتعاش کی وجہ سے ہوا میں لہریں پیدا ہوتی ہیں، اور وہ لہریں جب انسان کے جسم کو چھوتی ہیں تو اسے بہت بہت ہی اچھا محسوس ہوتا ہے۔ اور یہ بھی میں بتاتی چلوں کہ منظر کشی شاعری کا حسن ہے۔ اصل میں شاعری ہے ہی ساری منظر کشی، چاہے جذبات کی ہو، چاہے فضاؤں کی ہو، چاہے ہواؤں کی ہو، چاہے کسی چیز کی بھی ہو۔ آگے بیان کروں گی۔ وہ مرمری سی ہوائیں اداس منظر سے، وہ مرمری سی ہوائیں اداس منظر سے، پہلے کہا ہے کہ وہ گرتے ہونٹوں پہ قطرے وہ مست مست ہوا، پھر بولا ہے وہ مرمری سی ہوائیں اداس منظر سے، بے خوف اڑتے پرندے محبتوں کی فضا۔ وہ مرمری سی ہوائیں، بہت ہی لطیف، خوشبودار، جسم کو چھوتی ہیں تو ایسے لگتا ہے جیسے کوئی نرم ملائم سی مخملی چیز جو ہے وہ انسان کو چھو کے چلی گئی ہے۔ اداس منظر، منظر اداس ہے، منظر اداس ہے، کیونکہ جو انسان کھڑا ہے وہ اکیلا ہے، وہ اکیلا ہے، وہ آبشار کے قطرے اسے محظوظ کر رہے ہیں،
वो किसी से बात नहीं कर सकता, वो किसी से बोलता नहीं है, खड़ा है, सिर्फ उनको महसूस कर रहा है, बातें नहीं कर रहा, महसूस कर रहा है। उनको महसूस करना ही उसकी एक गुफ्तगू है। बेखौफ उड़ते परिंदे, फिर इर्द गिर्द आबशार के इर्द गिर्द जो दरख्त होते हैं, जो पौधे होते हैं छोटे बड़े, उन पे किसी वक्त बड़े खूबसूरत से चहचहाने वाले परिंदे भी बैठे होते हैं। मोहब्बतों की फ़ज़ा, ऐसे में मोहब्बत की एक फ़ज़ा क्रिएट हो जाती है। मोहब्बत का एक मंज़र सा बन जाता है कि इंसान परेशान भी हो, लेकिन जब वो इस तरह इस मंज़र में खड़ा होता है तो उसके दिल में एक मोहब्बत सी पैदा हो जाती है। मोहब्बत बहुत ही लतीफ़ सा एहसास है। ये वो एहसास है जो इंसान को हर गम से मुबर्रा कर देता है, हर दुख को बुला देता है। एक लहर सी इंसान की तबीयत में उठती है, एक बहुत नर्म और नाजुक सी लहर जो उसके सब दुखों को बुला देती है, और वो एक लम्हे को सोच के खुश हो जाता है। उसकी सारी तलखियाँ ख़त्म हो जाती हैं, उसकी सारी तकलीफ़ें ख़त्म हो जाती हैं। बेखौफ उड़ते परिंदे, परिंदे फ़ज़ा में उड़ते हैं, उड़ रहे हों, देखें आप कोई बंदा खड़ा है हवा में, परिंदे उड़ रहे हैं, उन्हें कोई खौफ नहीं है, कोई डर नहीं है, उन्हें इस चीज़ का भी खौफ नहीं है कि हमें रोज़ी रोटी मिलनी है कि नहीं। जिधर बैठे दाना उनका चुगा और फिर बड़े आराम से उड़ना शुरू कर दिया। मोहब्बतों की फ़ज़ा, कैसी मोहब्बत भरी फ़ज़ा है वो। किसी बेखौफ सी चाहत में गुमशुदा सोचें, किसी बेखौफ सी चाहत में गुमशुदा सोचें, करें न क्यों किसी चौखट पे सजदा शुक्र अदा। फिर आगे वही बात, किसी बेखौफ सी चाहत में गुमशुदा सोचें। बेखौफ सी चाहत, ऐसी मोहब्बत जिसमें कोई खौफ नहीं, जिसमें कोई डर नहीं, जो किसी को नज़र नहीं आ रही, जो कोई देख नहीं रहा। गुमशुदा सोचें, सोचें उसमें गुम है बेखौफ मोहब्बत में। बेखौफ मोहब्बत वो मोहब्बत है जो कि असल है, जो कि नकली नहीं है, जो बनावट नहीं है, जो तसन्नो नहीं है, जिसमें लगावट नहीं है, जिसमें लालच नहीं है, जिसके अंदर इंसान का कोई मतलब नहीं है, बल्कि ये वो चीज़ है जो किसी दूसरे को खुशी देती है, जो किसी दूसरे को प्रोटेक्शन देती है, जो किसी दूसरे की हिफाजत करती है, जो किसी दूसरे को खुश करना चाहती है। ये मोहब्बत एक ऐसी चीज़ है, ये अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर रखी है। किसी बेखौफ सी चाहत में गुमशुदा सोचें, करें ना क्यों किसी चौखट पे सजदा शुक्र अदा। ऐसे में जो सोचे हैं बेखौफ सी चाहत में मुब्तला हैं, तो फिर वो क्यों ना किसी चौखट पे शुक्र का सजदा अदा करें। फिर उन पे लाजम है कि वो शुक्र का सजदा अदा करें, और सजदा अल्लाह के लिए है और किसी के लिए नहीं। ये ऐसी एक किधर से चली है, एक नेचुरल सीन है, आबशार है, परिंदों की फ़ाएँ, मोहब्बत की फ़ज़ा है। ऐसे में इंसान महसूस करता है कि उसके अंदर एक मोहब्बत सी भर गई है। जब इंसान के अंदर ये चीज़ महसूस हो कि उसे मोहब्बत होने लग गई है, वो मोहब्बत और प्यार की तरफ जा रहा है, तो फिर लाजम है, ज़रूरी है कि वो सजदा शुक्र अदा करे, वो शुक्र का सजदा अदा करे कि अल्लाह ताला ने उसके दिल में मोहब्बत भर दी है। कि दिलों के अंदर, जिन दिलों के अंदर मोहब्बत नहीं, वो दिल ऐसे हैं जैसे पत्थर हैं, जैसे कंकर हैं, जैसे कांटे हैं। ना पत्थरों पे कोई बैठता है, ना कांटों पे कोई बैठता है, सारी दुनिया उनसे किनारा कशी करती है। तो जब किसी इंसान के अंदर, किसी दिल के अंदर अल्लाह ताला मोहब्बत भर देता है, तो वो दिल एक बहुत अच्छी सी काबिल कदर चीज़ बन जाता है। ऐसे में इंसान पे लाजिम है, ज़रूरी है कि फिर वो उस ज़ात का शुक्र अदा करे, उसके आगे झुक जाए कि अल्लाह ने उसको मोहब्बत जैसी नेमत दी है, और उसका फिर सही इस्तेमाल करे, उसको गलत तरफ ना ले जाए। अगला है बहारें लिए हाथों खड़ी चमन बेचमन। बहारें हैं खड़ी चमन बेचमन,
بچے کیسے کوئی ذوق کو آرزو سے بتا۔ بہاریں ہیں کھڑی چمن بے چمن، اور ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ ہر باغ میں، ہر گلشن میں بہار آ گئی ہے۔ کھڑا انسان ایک جگہ پہ ہے آبشار کے پاس، لیکن جب اس کو محسوس ہو رہا ہے کہ ایک بہت حسین سی منظر، ایک بہت سا حسین سا منظر اس کے سامنے آ گیا ہے، تو پھر ایسے لگتا ہے، اسے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ہر باغ میں بہار آ گئی ہے، ہر گلشن میں پھول کھلنا شروع ہو گئے ہیں۔ بچے کیسے کوئی ذوق آرزو سے بتا، تو پھر بتاؤ کہ کوئی انسان ذوق اور آرزو سے کیسے بچ سکتا ہے۔ اس کے اندر آرزو بھی پیدا ہوگی، اس کے اندر شوق بھی پیدا ہوگا۔ آرزو پیدا ہوگی پانے کی، ذوق پیدا ہوگا محنت کا، اور کسی چیز کو پانے کے لیے محنت پہلی شرط ہے، محنت پہلی سیڑھی ہے، اور وہ بھی پوری توجہ، پوری محبت سے ہونی چاہیے، اس میں کوئی بناوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ تو جب ایسا مقصد بیان کرنے کا یہ ہے کہ جب ایسی منظر کشی ہو، ایسا منظر ہو، تو پھر کوئی انسان کس طرح آرزو اور ذوق سے بچ سکتا ہے؟ وہ ضرور کوئی نہ کوئی اس کے دل میں خواہش ہوگی، وہ ضرور کوئی نہ کوئی تمنا کرے گا، وہ ضرور کوئی نہ کوئی منزل متعین کرے گا۔ فروزہ ہو جو درے عاشقی پہ دیپ کوئی، فروزہ ہو جو درے عاشقی پہ دیپ کوئی، خدا را تم نہ بجانا کوئی گیا ہے جلا۔ کمال کا منظر ہے کہ فروزہ ہو ایسے میں، جب کہ ایک انسان کھڑا ہے تو وہ یہ سارا اس کی آنکھوں کے سامنے، اس کے ذہن میں یہ منظر گھوم رہا ہے۔ ایسے میں کہا گیا ہے فروزہ ہو جو درے عاشقی پہ دیپ کوئی، اگر عشق کے دروازے پہ کوئی روشن دیا نظر آ جائے، روشن ہو جائے، خدا را تم نہ بجانا کوئی گیا ہے جلا، تو خدا کے لیے تم اس کو بجھانے کی کوشش نہ کرنا، کہ کیونکہ کوئی اس کو جلا کے گیا ہے۔ یہ ہے کہ اگر کسی نے محبت کا بیج بویا ہے، محبت کی ابتدا کی ہے، اس خوشبو کو پھیلایا ہے، اس خوشبو کا سہارا لیا ہے، تو اس کو ختم کرنے کی کوشش نہ کرنا، اس کی قدر کرنا، اس کی اہمیت کو سمجھنا، بلکہ اس خوشبو کو آگے پھلنے پھولنے دینا۔ ہمارے پاس محبت کی خوشبوئیں ہوں گی، محبت کے عطر ہوں گے، تو ہم انسان کامیاب ہیں۔ اگر ہمارے اندر محبت نہیں ہے صاف ستھری، تو انسان بیکار ہے، اس میں اور پتھر میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو اگر کوئی اس چیز کو اجاگر کرتا ہے کہ اس دنیا میں محبت ہونی چاہیے انسانیت سے، انسانوں سے نہیں، انسانیت سے، کیونکہ انسانیت ایک بہت اچھی اور نفیس چیز ہے۔ انسانوں کے اندر تو درندگی بھی ہے، وحشت بھی ہے، بہت کچھ ہے، پاکیزگی ہے، ہر چیز ہے، لیکن انسانیت ایک پاکیزہ چیز ہے۔ انسانیت سے محبت، اچھی ویلیوز سے محبت۔ تو یہ ہے کہ اگر کوئی یہ دیپ جلا گیا ہے، اس کی بنیاد کسی نے رکھ دی ہے، تو پھر اس کو بجھانے کی کوشش نہ کرنا، کہ محبت کے دیپ بجھائے تو بہت جلدی جاتے ہیں، یہ جلائے نہیں جاتے جلدی، نہ ہی یہ جلائے جلتے ہیں۔ صلہ نہیں ہے ضروری ضروریات کے بعد، صلہ نہیں ہے ضروری ضروریات کے بعد، یہاں پہ زیست ہے کتنی کسی کو کیا ہے پتہ۔ صلہ نہیں ہے ضروری ضروریات کے بعد، بہت باریک سی اس میں ایک سوچ ہے کہ جب انسان کی ضرورتیں پوری ہو جائیں، جو اس کی چھوٹی چھوٹی زندگی میں ضروریات ہیں، جو اس کی زندگی کو آگے لے جانے کے لیے ضروری ہیں، جب اس کی وہ پوری ہو جائیں، ہر چیز کی پوری ہو جائے، ہر چیز کو میسر ہو، تو پھر اسے اور کسی چیز کا صلہ نہیں چاہیے، پھر اسے اور کیا چاہیے؟ ضروریات زندگی اس کی پوری ہو رہی ہیں، پھر اس کی منزل کچھ اور ہونی چاہیے، اس کی منزل کچھ اور ہونی چاہیے۔ اسے یہ سوچنا چاہیے کہ اسے کس لیے پیدا کیا گیا ہے،
اسے کس لیے بنایا گیا ہے، اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے، اس کی زیست کا معنی کیا ہے، پھر اس کو سمجھنا چاہیے۔ ہر وقت وہ ضروریات کے پیچھے دوڑنا بھاگنا یہ ایک فضول سی چیز ہے۔ میں دیکھتی ہوں آج کل یہ جو 2 لائن پوئٹری ہے، اس میں 2 شعروں میں ہم کیا کرتے ہیں، ایک دوڑ بھاگ کا منظر ہے، ہر کوئی اپنی اپنی محبت کو زیادہ سے زیادہ اجاگر کر کر کے بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہے، دوڑ سی لگی ہوئی ہے، میں پیچھے نہ رہ جاؤں، میرے الفاظ دوسرے سے کہیں پیچھے نہ رہ جائیں، تو اور میں کی تکرار، تو اور میں کی تکرار، ایسے لگتا ہے جیسے محبت ننگی ہو گئی ہے، محبت کے لباس ختم ہو گئے ہیں۔ نہیں، محبت بہت پاکیزہ چیز ہے، اسے پردوں میں ڈانپ کے رکھو، اس کو بیان کرو تو اسے پردوں میں بیان کرو، اسے اشاروں کنایوں میں بیان کرو، آپ دیکھو گے محبت کے معنی بدل جائیں گے، اس کا لطف اور سکون بدل جائے گا۔ یہاں پہ زیست ہے کتنی کسی کو کیا ہے پتہ، جب کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہاں پہ زندگی کتنی ہے، زندگی 2 دن ہے، 4 دن ہے، کتنے گھنٹے کتنے لمحے، جب زندگی کا پتہ ہی نہیں ہے، زندگی ہے ہی بے ثبات، یہ ہے ہی فانی چیز، تو پھر اس کے لیے اتنی زیادہ ضروریات اکٹھی کرنا اور ہر چیز کا صلہ مانگنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، یہ بے معنی چیز ہے۔ زندگی کو بامعنی بنائیں، با مقصد بنائیں، با مقصد زندگی ہو، اس کے بغیر تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ یہ زندگی کا پتہ ہی نہیں ہے، یہ ہے ہی فانی، یہ چند روزہ ہے، یہ جو لمحات گزرتے ہیں ان کو اسی طرح انسان اپنے قابو میں کر سکتا ہے کہ ان کا ایک اچھا سا استعمال کرے، اس دنیا میں اپنی اچھی سی خوشبو چھوڑے، اپنی اچھی سی مہک چھوڑے۔ یہ نہیں ہے وہ جیسے اللہ معاف کرے، وہ جیسے وہ باولا کوئی ہوتا ہے تو باغی جاتا ہے، باغی جاتا ہے، باغی جاتا ہے، باغی جاتا ہے، سمجھ نہیں اسے آتی میں نے کہاں جانا ہے۔ نہیں، انسان بہت پیاری سی چیز ہے، بہت مقدس سی چیز ہے، اس کو انسان ہی رہنا ہے، اس کو انسان رہنا ہی اچھا لگتا ہے، جانوروں والی حرکت اچھی نہیں لگتی۔ آئیں ہم کوشش کریں ایک اچھے انسانوں کی صف میں کھڑے ہو جائیں۔ مقطع ہے، عروج و پستی انسان نہیں ہے کچھ نازش، عروج و پستی انسان نہیں ہے کچھ نازش، رہو کبھی نہ یہاں اپنے قافلوں سے جدا، عروج و پستی انسان نہیں ہے کچھ نازش، رہو کبھی نہ یہاں اپنے قافلوں سے جدا، کہ نازش یہ انسان کی بلندی اور یہ پستی کوئی چیز نہیں ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یہ کوئی خاص چیز نہیں ہے، کبھی بلندی ہے کبھی پستی ہے، رہو کبھی نہ یہاں اپنے لیکن انسان کو اپنے قافلوں سے جدا نہیں ہونا چاہیے، انسان کو اپنے کارواں سے جدا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کارواں صرف ٹریولنگ کی شکل میں نہیں ہے، سوچوں کے قافلے بھی ہیں، منزلیں بھی ہیں، جذبات کے قافلے ہیں، قبیلے ہیں، انسان کو اس کے ساتھ اپنا جو مقصد ہے، سب سے بڑا قافلہ انسان کا وہ ہے، جو اس کا تھیم، جو اس کا مقصد ہے، جو اس نے منزل متعین کی ہے، جو مقصد زندگی میں حاصل کرنا چاہتا ہے، اصل میں وہ بہت بڑا قافلہ ہے، اس کے ساتھ بندے کو جڑ کے رہنا چاہیے، اور جو انسانی قافلے ہیں، جو انسانی کارواں ہیں، وہ بھی بہت ضروری ہے۔ جب تک ہم انسان ایک دوسرے کے ساتھ مل کے سفر نہیں کریں گے، یہ زندگی مشکل ہوتی چلی جاتی ہے، یہ مشکل زندگی کٹن ہوتی چلی جاتی ہے۔ اگر اس زندگی کو آسان کرنا ہے تو اپنے قافلے کے ساتھ جڑ کے رہو، زندگی آسان ہو جاتی ہے، اس کی پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، اس کے مصائب ختم ہو جاتے ہیں۔ اگلے انشاءاللہ تعالی میں اور میری شاعری کا جو اگلا میرا ہوگا، میری تحریر، اس میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ نظم، غزل، نعت یہ کس طرح انسان کے لیے ضروری ہیں۔ جہاں تک میں ہوں، غزل لکھنا میرا شوق ہے، نظم میرا ذوق ہے، حمد اور نعت میرا پیار، میرا عشق اور میری محبت ہے۔ آئیں ایک ساتھ ہم یہ سفر کریں۔
اللہ حافظ.